نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 220 اور 221 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فرمایا دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہتے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سوارتے رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیں، آپ ان سے فرما دیں کہ کچھ نہ کچھ سوارتے رہنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو فی الدنیا والآخرہ اس کا تعلق لعلکم تتفکرون کے ساتھ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے شراب اور جوئے میں دنیا کے تھوڑے فائدے اور دنیا اور آخرت کے نقصانات اور کبیرہ گناہ کی بجائے اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیزیں خرچ کرنا کھول کر بیان کر رہا ہے، تاکہ تم چند روز دنیا اور ہمیشہ رہنے والی آخرت دونوں میں خود ہی غور و فکر کر لو کہ عقل سے کام لے کر تم کس کو ترجیح دو گے۔ تو اگرچہ 219 آیت گزر چکی، لیکن 220 میں فی الدنیا والآخرہ اسی آیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اور یتیموں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 52 ہے، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، اور یہ آیت جو کہ سورۃ النساء میں ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ نازل ہوئی تو جن لوگوں کے پاس یتیم تھے انہوں نے اپنا کھانا پینا ان کے کھانے پینے سے الگ کر لیا، اور اگر یتیم کے کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے اسی طرح سنبھال کر رکھ دیتے، حتیٰ کہ اسے خود یتیم ہی کھاتا، یا پھر وہ چیز خراب ہو جاتی۔ تو یہ صورتحال انہیں بہت زیادہ گراں محسوس ہوئی، انہیں مشکل پیش آئی، انہیں مشقت اٹھانی پڑی اس کے بارے میں، اور اس کا ذکر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو کہ ابھی پڑھی گئی، آیت نمبر 220 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ۔ ترجمہ، وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیں، فرما دیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے،
اور اگر انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنا کھانا پینا اکٹھا کر لیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے لیے الگ بناتے، یتیموں کے لیے الگ بناتے، تو اس کے بارے میں انہیں کافی مشقت اٹھانی پڑتی، اور پھر یتیموں کا جو کھانا پینا ہوتا وہ ضائع بھی ہو جاتا کیونکہ کوئی نہیں کھاتا تھا یا خود یتیم ہی کھا لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ آپس میں کھانا پینا اکٹھا کر کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت مال ہی اتنا تھا، رزق ہی اتنا تھا کہ کچھ لوگ صرف اور صرف اپنے لیے ہی افورڈ کر سکتے تھے، یا جو یتیم ان کے پاس ہوتے ان کی کفالت کرتے تو یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے مال میں سے یتیموں کو بھی کھلا لیں اور خود بھی کھا لیں۔ تو یہ ہے تو بہت بڑا درجہ، لیکن ان کے پاس اتنی توفیق نہ تھی تو وہ اپنا الگ بنا لیتے اور یتیموں کا کھانا الگ بنا لیتے۔ فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کوئی بگاڑتا ہے اور جو کوئی سنوارتا ہے، بگاڑنے والے کو بھی سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، فرمایا اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اعنت کا معنی ہے کہ آدمی کو ایسی مشقت میں ڈالنا جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی ہے۔ چنانچہ اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور اگر تم محتاج ہو تو بقدر خدمت اور ضرورت ان کے مال سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہ سارے کا سارا مال ان کا برباد ہی کر دینا ہے۔ تو ضرورت کے مطابق آپ ان کے مال سے کچھ نہ کچھ کھا سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی آسانی ہوگی کہ اپنا کھانا اور یتیم کا کھانا اگر اکٹھا بنا لیتے ہیں تو تھوڑا سا یتیم کا کھانا ان کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی رکھ دی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو تم یتیم کے ساتھ مل کر کھا سکتے ہو، ان کے مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہو۔ اور جو غنی ہے، امیر ہے، تو اسے چاہیے کہ یتیم کا مال نہ کھائے، اس کا مال اس کے بالغ ہونے تک سنبھال کے رکھے، اس کے بالغ ہونے تک، سمجھدار ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرے۔ بلکہ اگر زیادہ ہی امیر ہے تو چاہیے کہ خود بھی کھا لے اپنے سے، اور اپنے یتیم جو کفالت میں ہے اس کی انہیں بھی کھلا دے۔ اور آیت نمبر 221 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، چاہے وہ آزاد عورت ہی کیوں نہ ہو۔ چاہے کافر عورت بوجہ مال یا جمال کے تم کو اچھی معلوم ہی کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی واقعہ میں مسلمان عورت ہی اس سے زیادہ اچھی ہے۔ تو شروع اسلام میں مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا۔ اس آیت سے حرام ٹھہرا دیا گیا کہ اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، یا کوئی بت پرستی کر رہا ہے، کسی کو سجدے کرتا ہے، اس سے حاجت طلب کرتا ہے، اس کو مختار جان لیتا ہے، تو ایسا کوئی شخص ہو گیا ہے تو اس کا نکاح اگر مسلمان عورت سے ہو چکا تھا تو مسلمان عورت سے پھر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے انسان سے کسی مسلمان کا نکاح بھی جائز نہیں۔ تو بعض صحابہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نصرانی عورت یہ کہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی شرک پر ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، جیسے کہ عیسائی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ لگے کہ یہ عیسائی تو ہے، اہل کتاب تو ہے، لیکن اگر شرک پر ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں صرف یہی قول ذکر کیا ہے کہ اس کے مطابق اہل کتاب کی صرف موحد عورتوں سے نکاح درست ہوگا، یعنی کہ جو عورت
توحید پر ہوگی، صرف اور صرف اسی سے نکاح درست ہوگا۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شرک خود ذکر کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جیسے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ تو خلاصہ یہ کہ مسلمان کو کسی ہندو، بت پرست یا آتش پرست عورت سے نکاح کرنا تو ہے ہی حرام۔ البتہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح میں اگرچہ ایمان کا خطرہ ہے، لیکن کراہت کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے تو ناپسندیدہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس سے جو نسل ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتی ہے۔ تو کیونکہ عورت آدمی کی کفالت میں ہوتی ہے، عورت آدمی کی نگرانی میں ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ عورت بھی اسلام قبول کر لے اور اس طرح سے اسلام زیادہ پھیل جائے۔ یعنی پیپر ورک پر ان کی جو قوم لکھی جائے گی، جو ان کی ریلیجن لکھی جائے گی، وہ مسلمان لکھی جائے گی، جبکہ اگر عورت کسی عیسائی یا یہودی مرد سے شادی کر لیتی ہے تو جو اس سے بچے ہوتے ہیں وہ کیا لکھے جائیں گے؟ یہودی یا عیسائی۔ اور کیونکہ مرد قوام ہے عورتوں پر، تو اس لیے ان کی ریلیجن بھی عیسائی ہوگی یا یہودی ہوگی، اسی لیے عورتوں کو منع ہے، عورت کسی یہودی مرد یا عیسائی مرد وغیرہ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسی آیت میں فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن لونڈی آزاد مشرک سے بہتر ہے، اور مومن غلام آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ مال و دولت، حسب، نسب، حسن و جمال کے لحاظ سے مشرک مرد یا عورت اچھے ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو تم دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک والے دو۔ یعنی یہ تقیہ کلام تھا، تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی لوگ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتے تھے، تو ان سب چیزوں کے علاوہ دین کو زیادہ ترجیح دو، جو عورت دیندار ہو اس سے شادی کرو، دین کو پہلے رکھو۔ یقین کرے جو انسان دین کو پہلے رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ جس سے میں اپنے بچی کی شادی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ دیندار بھی ہے، دین کو جب مقدم رکھا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ شادی ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ خاندان کو، حسن و جمال کو، فیشن کو، ایسی چیزوں کو مقدم رکھتے ہیں، دین کو بس اور بس سرسری سی ترجیح دیتے ہیں کہ مسلمان ہے بس ٹھیک ہے، تو وہ شادیاں اکثر کامیاب نہیں ہوتی۔ کئی کی تو ہو بھی جاتی ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان شادیوں میں فتنہ ہوتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ اس قابل ہے کہ کہیں منگنی کا پیغام بھیجے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد فقراء مسلمانوں میں سے ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ اگر منگنی کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کرے تو کوئی اس کی بات نہ سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہلے آدمی جیسے اتنے ہوں کہ ان سے زمین بھر جائے تو یہ شخص ان سب سے بہتر ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور اہل کتاب عورت سے صرف مردوں کو شادی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن عورتوں کو اہل کتاب سے شادی کی اجازت نہیں دی گئی۔ کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورۃ المائدہ میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی،
مگر مشرک مردوں کو اپنی عورتوں کا نکاح دینے سے منع کرنے کے بعد کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ جس طرح کسی بھی مشرک مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں، خواہ وہ یہودی ہو خواہ عیسائی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی شرک کا مرتکب ہو اور اس سے کسی مسلمان معاہدہ یعنی جو کہ توحید پر ہو، عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے اس توحید شدہ عورت کو شرک پر مجبور کیے جانے کا خطرہ ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، یہ جملہ واضح دلیل ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی بلکہ اس کا ولی اس کا نکاح کروائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح الفاظ میں ولی کے بغیر نکاح سے منع فرمایا ہے، بلکہ 3 دفعہ فرمایا ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یعنی مہر لگا دی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ تو اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ اولئک یدعون الی النار، یعنی یہ مشرک مرد عورت دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور بلائیں گے، ان کی صحبت سے نقصان پہنچے گا، صحبت اچھی ہو یا بری ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ اور ایک بات بہت ہی قابل غور ہے کہ مرد کو تو اجازت دے دی کہ وہ اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن عورت کو اجازت نہیں دی گئی۔ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر مرد اہل کتاب عورت سے، عیسائی سے یا یہودی سے شادی کر لیتا ہے تو اس میں سے جو بچے ہوں گے جب اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے تو ان کی قومیت کیا لکھی جائے گی؟ مسلمان۔ اگر مسلمان عورت کسی اہل کتاب سے شادی کر لیتی ہے، عیسائی سے یا یہودی سے، تو جب کوئی بچہ ان کا اسکول کالج وغیرہ جائے گا تو ان کی قومیت کیا لکھی جائے گی؟ عیسائی یا یہودی۔ تو اس لیے عورت کو منع ہے کہ وہ کسی اہل کتاب سے شادی کرے۔ عورت کی شادی صرف اور صرف مسلمان سے ہی ہوگی، اور وہ بھی ولی کی اجازت کے ساتھ۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، اور یسألونک، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل، آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، اصلاح یا اصلاحٌ، بھلائی کرنا، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر ہے، وَإِنْ، اور اگر، تخالطوہم، تم سب مل جل کر رہو ان سے، تخالطوہم، اس کا روٹ ورڈ ہے خوا لام تا، معنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے اجزاء کو جمع کرنے اور ملا دینے کے ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فا تو یا پس، اخوان، فا تو اخوان، بھائی ہیں، کم تمہارے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، بگاڑ کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں سے، من سے مصلح، اصلاح، ولو، اور اگر شاء اللہ، چاہتا اللہ، لعنتکم، تو یقیناً تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، لا، یقیناً، عنت، سختی، کم، تم پر، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہے، حکیم، بہت بڑا حکمت والا ہے۔ ولا، اور نہ، تنکحوا، تم سب نکاح کرو، المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں تب نکاح کرو۔ ولا امۃ مؤمنہ، اور البتہ مومنہ لونڈی، ولا، اور یقیناً البتہ، امتن، لونڈی، مومنہ، مومنہ، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکہ، آزاد مشرک سے، ولو، اور اگرچہ اعجبتکم، وہ بھلی لگتی ہو آپ کو یا تم کو۔ تو عجب حیرت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا سبب معلوم نہ کرنے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، عجیب قسم کی بات ہے کہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، بغیر اس کے تحقیق کیے کوئی آپ کو اگر ایسی چیز اچھی لگے جو اس کا نقصان آپ کو ہو، آپ کو اچھی برے کا پتہ بھی نہ ہو، بغیر تحقیق کے آپ کو اچھی لگے، اس کو کہتے ہیں عجب۔ اعجبتکم، وہ بھلی لگتی ہو تمہیں، ولا، اور نہ، تم سب نکاح کراؤ اپنی عورتوں کا،
المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ کہ یؤمنو وہ سب ایمان نہ لے آئیں، جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئیں نکاح نہ کراؤ، ولا عبدن اور البتہ غلام مؤمنون جو کہ مومن ہو، ولا عبد مؤمن اور البتہ مومن غلام خیرون بہتر ہے من مشرکین آزاد مشرک مرد سے۔ یہ آزاد ہم براکٹ میں اپنی طرف سے لگائیں گے، ولاؤ اور اگرچہ اعجبکم وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، اولئک یہی لوگ یدعونا سب بلاتے ہیں الی النار جہنم کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے آیاتہ اپنے احکام للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ سب یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آیات ہیں، ویسے تو ہر آیت امپورٹنٹ ہے، لیکن ان میں ایسے احکام ہیں جن کی اچھی طرح سے میں نے اپنی توفیق کے مطابق، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے پوری کی پوری وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔